سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سبحان اللہ سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میرا احساس ان کی آٹھوں کے ساتھ چلتا ہے میرا احساس ان کی آٹھوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی شان رحمت للعالمین پر میں صدقے جاؤں ان کی شان رحمت للعالمین پر پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب کبھی محفل میں میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کبھی محفل میں میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار ہو
دربار سنتے اللہ جل جلالہ ومن والہ وتمام برہانہ وعظم شانہ علیہ الصلاۃ امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات مرشد انسانیت اسوہ عالمیت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ وسلم آپ کے ارمان نیاز میں عظمتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی وقت روزی اور خصوصی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں جسے سید الایام کہا گیا ہے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی جبین کو اپنے مالک مولا کے حضور چکانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری سارے جانا کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش ہے آمین۔ مساجد کی اہمیت کے عنوان سے چند معلومات میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو مساجد کی محبت عطا فرمائے آمین، اور اس کی محبت سے ہم سب کے سینے کو سرشار فرمائے آمین۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے نزدیک ہر چیز کا مقام، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی رفعت، اس کی شان اور اس کے مقام کا جو تعین ہوتا ہے وہ نسبت سے ہوتا ہے۔ ہم نسبت کے بڑے ماننے والے ہیں، تو یہ مساجد اسے نسبت ہے اللہ کے ساتھ۔ تو جس طرح اللہ کی شان، اللہ کا مقام بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اس کی صفات بلند و بالا ہے، تو بالکل اسی طرح مساجد کی عزت اور عظمت کی شان بھی بلند و بالا ہے۔ یہ وہ واحد زمین پر خطہ نور ہے جس کی طرف قدم اٹھا کر چلنا بھی ثواب ہے۔ آپ اپنے گھر میں جائیں تو چلنا ثواب نہیں ہے، اگر نیت نیک ہے تو چلنا ثواب ہے، لیکن یہ وہ خطہ نور اور عظیم المرتبہ مقام ہے جس کی طرف انسان نیت اچھی کر کے چلے تو اللہ قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے، قدم قدم پر اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور قدم قدم پر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یہی وہ خطہ نور ہے، جب کل قیامت کا دن آنا ہے تو پوری کائنات کا نظام ناس ہو جائے گا، نظام ارضی بھی ختم ہو جائے گا، نظام فلکی بھی ختم ہو جائے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ مساجد یہ وہ عظیم خطہ نور ہیں اور یہ وہ عظیم مرتبہ مقام والی جگہیں ہیں کہ مساجد قیامت کے دن بھی آباد و شاد ہے۔ بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ مساجد کو خانہ کعبہ کا حصہ بنا کر اسے جنت کا حصہ بنا دیا ہے، تو مساجد قیامت کے دن آباد و شاد رہنے ہیں اور قیامت کے دن اسے باقاعدہ طور پر جنت کا حصہ قرار دے دیا جائے گا۔ اس لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس روایت کو کوٹ کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا گزر جنت کے باغات سے ہو تو جنت کے باغات کے پھلوں سے خوب چاہیے، یعنی خوب آسان انداز میں پیٹ بھر کر جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ زمین پر جنت کے باغ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد اللہ، زمین پر جو جنت کے باغ ہیں وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو جنت کا باغ قرار دیا گیا، لیکن اس میں جو پھل ہیں وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمہ کا ذکر کرنا جنت کے باغات کے پھل حاصل کرنا۔ تو مساجد کو دنیا کے اندر جنت کے باغات قرار دیا گیا، اور اس کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنا، یہ باغات کا پھل قرار دیا گیا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد کی محبت میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو کبھی مردہ نہیں ہونے دیتا، اس کے دل کو فرحت و شادمانی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہماری قوم سوال کرتی ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، نئے سے نئے فتنے سننے کو مل رہے ہیں، کبھی دینی شاعر کی توہین کی جاتی ہے تو کبھی کسی انداز میں عظمت اسلام پر حرف تاننے کے لیے زبان دراز کی جاتی ہے، جسے چار جملے پڑھنے کے لیے مل جاتے ہیں، مغربی سپورٹ جسے حاصل ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ سب سے بڑی پڑھائی بھی میں نے کی ہے اور سب سے بڑی دنیا کا مال کا فتح بھی میں نے کیا۔ حال ہی میں جس طرح وہ آپ کے ملک پاکستان کی ایک بیٹی جو آپ کسی اور کی بیٹی بن چکی ہے، اس نے حال ہی میں نکاح جیسے اسلامی شعار کی توہین کی، میں نام نہیں لیتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد بچپن سے ہی ہم اپنی اولاد کو دین سے دور رکھتے ہیں، مساجد سے دور رکھا جاتا ہے۔ جب مساجد سے دور انسان ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ دین سے بھی دور ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ پاک تو قیامت تک اس کے دل کو زندہ فرما دیتا ہے، پھر اس کے دل میں اسلام کے خلاف کوئی ایسا صحیح والا جملہ نہیں آتا۔ مساجد کی محبت سے انسان کی عزت بلند ہوتی ہے، مساجد کی محبت سے انسان کی شان بلند ہوتی ہے، انسان کی بڑائی مساجد کی محبت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد کسامۃ فی الماء، مومن مسجد میں اپنے آپ کو اس طرح فیل کرتا ہے، اس طرح سکون محسوس کرتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی سکون محسوس کرتی ہے۔ آپ پانی سے مچھلی کو الگ کریں تو تڑپ تڑپ کر وہیں پہ ہلاک ہو جائے گی۔ کسامۃ فی الماء، فرمایا مومن مسجد میں ایسے سکون محسوس کرتا ہے، اگر مومن کو مسجد سے دور کیا جائے گا تو مومن تڑپ تڑپ کر وہیں پہ ہلاک ہو جائے گا۔ مومن ہر وقت مومن یوں محسوس کرتا ہے جس طرح دلہا اپنی بارات والے دن بارات میں چلتے وقت خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح مومن مسجد میں جاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ مجنوں کو دیکھا گیا تو مجنوں لیلا کے در و دیوار کو بوسے دے رہا تھا، اس کے مکان کو بوسے دے رہا تھا، اس کی گلیوں کو بوسے دے رہا تھا۔ پوچھا گیا تو اس گلیوں کو کیوں بوسے دے رہا ہے، در و دیوار کو کیوں بوسے دے رہا ہے؟ مجنوں کہنے لگا مجھے گلیوں سے محبت نہیں ہے، مجھے در و دیوار سے محبت نہیں، اصل میں مجھے محبت ہے ان دیواروں کے مقیم سے، ان دیواروں کے ساتھ جو رہتا ہے، ان گلیوں میں جس کا گزر بسر ہوتا ہے، مجھے اس کے ساتھ محبت ہے۔ تو مومن کو اصل میں خدا سے محبت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے مومن خدا کی وجہ سے مساجد سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا المؤمن فی المسجد کسامۃ فی الماء، مومن مسجد میں اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتا ہے، اس طرح سکون محسوس کرتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں سکون محسوس کرتی ہے۔ پھر آگے فرمایا منافق کی بھی پہچان بیان کر دی، بل منافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں یوں محسوس کرتا ہے کہ جس طرح وہ
پرندہ پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے تو کھڑکھڑا رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کاش کبھی یہ دروازہ کھلے اور میری وجہ سے باہر چلا جائے۔ تو مومن منافق مسجد میں کبھی دیوار کو دیکھے گا، تقریر ہو رہی ہوگی، کبھی ادھر دیکھے گا، پتہ نہیں قائم ہو گیا ہے یہ نماز کیوں نہیں ہو رہی، پتہ نہیں یہ کیا ایشو ہے۔ تو مومن کو مسجد میں سکون آتا ہے۔ یہ 5 منٹ 4 منٹ 3 منٹ 6 منٹ تاخیر، یہ کوئی تاخیر نہیں ہے۔ آپ اپنے اکابر مجھے ہٹ کے ہیں تو اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہونا نہیں، اس فیلڈ سے ہٹ کے آپ اپنے اکابر کی ہسٹری کو پڑھیں، گالیں جو ہمارے اکابر کا بھی یہی طور طریقہ چلا ہے۔ اب امام مسجد بیچارہ کیا کرے؟ اب آدمی آتے ہی آخر میں ہے تو اس نے جو 3-4 گھنٹے کا لیکچر تیار کیا ہے، تو آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جا کر آخری 5 منٹ کے اندر ہی وہ لیکچر حاصل کر لیں، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ 5 منٹ یا 4 منٹ اگر تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے گھر میں تاخیر ہے بھائی، پتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے کہ اس ساتھ کے اندر، اس ساتھ میں جو بندہ مسجد میں وہ ساتھ گزارتا ہے، اللہ پاک اس کی کامل بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 5 منٹ جو تاخیر والے ہوتے ہیں وہی ساتھ کی ہے۔ تو مومن مسجد میں سکون محسوس کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ مسجد میں بے سکونی والا معاملہ اپنے آپ پر فیل کر دیتا ہے۔ تو مساجد اس کائنات کے اندر اللہ کی محبتوں کا مرکز ہے، نور عرفان کا مرکز ہے۔ جس طرح رات ہوتی ہے تو ہم آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کا ملاحظہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے جب شام ہوتی ہے ہمیں ستارے آسمانوں پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آسمانی مخلوق کو جو زمین پہ ستارے نظر آتے ہیں وہ اللہ کے گھر مساجد ہوتی ہیں، جو ستاروں کی طرح جگمگا رہی ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں۔ تو فرمایا آسمان والے فرشتوں کے لیے مساجد ستاروں کی مثل ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ پاک اپنی جناب میں سے اپنی رحمت سے اس کا ایک گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ بندہ پوری مسجد بنائے، نہیں، اگر مسجد اپنی استطاعت کے مطابق، توفیق کے مطابق آپ مسجد کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کا حصہ شامل ہو گیا۔ تو فرمایا جو مسجد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، مسجد کو بناتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں، آخرت کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ آقا کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو دیکھو تم کہ وہ مسجد میں جانے کا عادی ہے، نماز پڑھانا کا عادی ہے، تو فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، اس لیے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کہ بے شک جو مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہی مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ تو فرمایا جس آدمی کو دیکھو وہ مسجد میں جانے کا عادی ہے، اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر صرف اپنی زبان سے یہ کلمات ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت کی، آپ مدینہ النور تشریف لے گئے، تو آپ نے سب سے پہلے مدینہ النور سے 3 کلومیٹر مسافت سے پہلے آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور وہاں پہ آپ نے خود مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے 2 رکعت اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ پاک اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 10 سالہ مدنی دور کے اندر رسول اللہ السلام ہر پیر کے دن آپ مدینہ سے پیدل سفر کر کے مسجد قباء میں آتے۔ آپ روزانہ بھی آ سکتے تھے لیکن تعلیم امت کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک دن تاکہ میرے امتی حج میں نہ پڑے، حضور علیہ السلام پیدل چل کر مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے۔
فرمایا جس نے 2 رکعت نفل ادا کی اسے ایک عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ نور پہنچنے لگے پہلے اس مقام پہ پڑاؤ کیا، کچھ دن وہاں پہ قیام کیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر وہاں سے جب چلے تو وہ جمعہ کا دن تھا، پھر راستے میں جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر آپ نے ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ مسجد جمعہ آج بھی راستے میں موجود ہے، وہاں پہ حاجی جاتے ہیں۔ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بھی ایک دن وہ مسجد نبوی سے پیدل چل کے مسجد قباء میں آیا تاکہ رسول اسلام کی سنت ہمیں حاصل ہو جائے، ورنہ 3 کلومیٹر اتنی کی مسافت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر آپ جب مدینہ نور پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے وہاں پہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی آپ کا گھر انور، آپ کا دولت خانہ تھا، آپ کا کاشانہ جون۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضر ہوتے، حاضر ہو کر اللہ سے دعا کرتے، اللہ مشکلات میں آسانیاں کرتے۔ تو مساجد اس کائنات کے اندر ایمان کا مرکز ہے، محبتوں کا مرکز ہے۔ ایمان کی جو روشنی ہمیں میسر آتی ہے وہ مساجد سے حاصل ہوتی ہے۔ جس آدمی سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ پاک اسے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ جس آدمی سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسے دنیا دولت کے لیے پھر عطا فرماتا ہے، نہیں۔ جس آدمی سے ہمارے علماء کا کہنا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اسے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ جس آدمی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اس کے لیے پھر سورج کو حکم دے دیتا ہے کہ نے آج کے بعد اسے روشنی نہیں میسر کرنی۔ اللہ پاک کسی اور چیز کو حکم دیتا ہے، ستاروں کو حکم دیتا ہے تم نے ان کے لیے چمکنا نہیں، بلکہ جس آدمی سے اللہ ناراض ہوتا ہے پھر اس آدمی سے سجدوں کی لذت توفیق چھین لیتا ہے، پھر وہ آدمی مسجد میں آنے کے قابل نہیں رہتا، اور جس سے راضی ہوتا ہے وہ مسجد میں آنے کا اپنے آپ کو روادار سمجھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تپتی اور کڑکتی ہوئی دھوپ، انسان اپنے پسینے میں غرق ہو رہا ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا گردن تک، کسی کا کندھوں پر، ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم۔ لیکن 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میرا مالک عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 اشخاص میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد میں ٹکا رہتا ہے۔ ایک نماز میں ٹکا رہنے کا مطلب یہی ہے، ایک نماز پڑھ کے گیا تو سوچنے لگا دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں باقی خیالات نہیں آئے، بلکہ دوسری نماز کے ٹائم کی سوچوں کے اندر اپنے آپ کو منتقل کریے رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جنہیں خالق و مالک اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا مشقت کے وقت جو آدمی وضو کرتا ہے، سخت ترین سردی کے وقت جب پانی سے وضو کرنا انسان کے لیے طبیعت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہو، اس وقت جو وضو کرتا ہے اللہ پاک اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرتا ہے اللہ پاک اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر جس آدمی سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ پاک اسے مسجد کی خدمت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، جس آدمی سے اللہ خوش ہوتا ہے اسے مسجد کی خدمت کے لیے منتقل اور نامزد فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک جس آدمی سے خوش ہوتا ہے اسے اپنے گھر کی خدمت کی توفیق ملتا ہے، تو اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑے اجر کی بات کیا ہوگی؟ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں ہمارے وہ لوگ جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع کے اندر لکھا کہ خواب کے اندر دیکھا گیا ایک مسجد کا منتظم تھا، مسجد کے انتظامات میں دلچسپی کو ظاہر کرتا تھا، تو خواب میں دیکھا گیا قیامت کے دن اس کا نام اعمال
اس کے اندر گناہ زیادہ تھے اور نیکیاں کم تھی، پیمانہ لگا ہوا ہے، میزان کا عمل جاری ہے۔ جو مسجد کا منتظم تھا اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں کم تھیں اور بدیاں زیادہ تھیں۔ اچانک دیکھا گیا کہ ایک مسجد کو لا کر اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ فرشتے پوچھنے لگے دوسرے فرشتوں سے یہ کیا ہے، یہ کون سی مسجد ہے؟ تو دوسرے فرشتے کہنے لگے یہ وہی مسجد ہے جس مسجد کی انتظامیہ کے اندر یہ بندہ شامل تھا، جس مسجد کا یہ خدمت گزار تھا اور مسجد کی اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس مسجد کو اٹھا کر اس آدمی کے سامنے میزان پر رکھ دیا گیا اور دیکھا گیا خواب کے اندر ہی وہ فرشتے چلو بھر کر مٹی اٹھا کر اس مسجد سے نیکیوں والے پلڑے میں ڈالے جا رہے ہیں، مٹی مٹھی بھر کے پلڑے میں رکھتے جا رہے ہیں، مٹھی بھر کے پلڑے میں رکھتے جا رہے ہیں۔ اچانک دیکھا گیا کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور برائی والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مسجد کی خدمت کی وجہ سے، اپنے گھر کی خدمت کی وجہ سے میں نے اسے جنت کا مجھے جام دیا سنا۔ تو جو بندہ مساجد کی خدمت کرتا ہے، مساجد کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ یاد آتا ہے۔ مساجد میں آنے کے جو آداب کو بروئے کار لاتا ہے، مسجد میں آنے کے آداب ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو مساجد کے آداب کو اس کا پاس نہیں رکھتے۔ مسجد میں جب بھی آئیں تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے جب آپ مین گیٹ سے اندر داخل ہوں تو آپ کا دایاں قدم پہلے مسجد میں اور آتے ہی وہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوں، آپ اپنا دایاں قدم پہلے مسجد میں رکھیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب مسجد میں آپ داخل ہوں تو نفلی اعتکاف کی سنت کر لیا کریں، جو عام طور پہ وہ اکثر کروائی کی جاتی ہے، نوائت سنت الاعتکاف۔ یہ اعتکاف کی نیت کر کے آپ مسجد میں حاضر ہیں۔ پھر اس کے بہت زیادہ آداب ہیں اور یہ کوشش کریں جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں۔ بغیر ضروری مسجد کا پانی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، غیر ضروری مسجد کے واش روم بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ تو مسافر لوگوں کا حق ہے۔ آپ مساجد پاک صاف ہو کر جب اپنے گھر سے چلیں گے، وضو کے ساتھ جب اپنے گھر سے چلیں گے، آپ کا اٹھا ہوا ہر قدم آپ کے لیے بلندیوں کا باعث بنے گا۔ آپ جب بغیر وضو کے قدم اٹھا کے چلیں گے تو ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن وہ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ وضو کے ساتھ قدم اٹھائیں گے، اس قدم اٹھانے کے جو اجر ہوگا اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ جب مسجد میں آ گئے تو پھر کوشش کیا کریں کہ پہلے والی صفوں کو پہلے مکمل کریں۔ اور یہاں پہ ہمارے یہاں عادت بن چکی ہے، ہر بندہ آئے گا تو مسجد کے اندر اس کی خواہش ہوگی کہ میرے لیے ایک پنکھا الگ چلنا چاہیے۔ مسجد کا خیال کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک پنکھے کے نیچے 5 بندے بھی بیٹھ جائیں تو ہوا ایک طرح کی ملنی ہے۔ اگر ایک پنکھے کے نیچے ایک بندہ بیٹھ جائے تو ہوا اسی طرح، اگر 5 بیٹھ جائیں تو ہوا اسی طرح لگنی ہے۔ لیکن ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے اگر 2 صفحے بھی ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ پیچھے والے 5-6 صفحے پنکھے بھی چلا دیے جائیں تاکہ پیچھے سے بھی ہوا لگتی جائے، آگے سے بھی ہوا لگتی جائے۔ جبکہ ہم ایسا اپنے گھر میں نہیں کرتے۔ گھر میں ہم نے خود بل دینا ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کم سے کم بل آئے، کیونکہ ہماری جیب سے نکلنا ہے نا بل۔ مسجد میں ایسا نہیں ہوتا، تو مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ مسجد کی انتظامی امور جو ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو دلچسپی، مسجد کی صفائی کرنا بھی بڑے ادب، یہ بھی آداب میں ہے۔ اگرچہ مساجد کے اندر ایسے لوگ نامزد ہوتے ہیں جو مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، لیکن علماء کا کہنا ہے جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ پاک اس کے دل کی صفائی فرما لیتا ہے۔ کبھی مجھ سے کبھی کسی نے کوشش کی کہ آج ہم نے مسجد کی صفائی کرنی ہے، اپنے گھر کی ڈیکوریشن کے حوالے سے ہر بندہ فکر مند ہوتا ہے، اسے فکر لائق ہوتی ہے۔ میرے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے تو کسی کو یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دیں۔ نہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو ہم اپنے اسٹیٹس کو باہر رکھ کے آئیں۔ مسجد میں جب آئیں تو یہاں پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک صف میں جو کھڑے ہیں یہاں پہ سب برابر ہیں۔ جو مسجد سے جن کا حضور اسلام کی اپنی سنت ہے،
میرے آقا خود مسجد کی صفائی کرتے تھے. ایک حدیث پاک میں کوٹ کر رہا ہوں, حضور علیہ السلام نے ایک دن تشریف فرما ہوئے مسجد کے اندر, جامع ترمذی کی حدیث پاک دیکھا ایک صحابی مسجد کی صفائی کر رہے ہیں. میرے آقا نے دور سے اسے دیکھا, حضور علیہ السلام کے چہرے پہ تبسم کے آثار نمودار ہو گئے. حضور علیہ السلام نے ایسے اپنے بازو کو کھولا, جب وہ قریب ہوا تو حضور علیہ السلام نے بازو کو کھولا جیسے وہ انسان گلے ملتا ہے, گلے ملنے کے لیے ایسے بازو کو کھولا تو صحابی خوش بخت اور خوش نصیب اپنے مقدر پہ قربان ہونے لگا. میرے مقدروں کا اعزاز, آج اللہ کے نبی مجھے سینے لگا رہے ہیں. تو ادب و احترام کے تقاضوں کو دروئے کار لاتے ہوئے صحابی نے اگر تو غبار لگا ہوا ہے تو اگر میں حضور علیہ السلام کے گلے لگا تو اگر تو غبار حضور کو لگ جائے گا, تو انہوں نے جلدی سے نا ایسے وہ جھاڑ دھوپ دیا کہ تو غبار نیچے اتر جائے گا. تو پھر میرے آقا نے ایسے بات کی. پہلے حضور گلے مل رہے تھے, جب اس نے گردوں غبار جھاڑا میرے آقا نے پھر ایسے ہاتھ دے دیے. صحابی جو اعزاز کی دنیا کے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے تھے کہ آج آقا مجھے سینے لگا رہے ہیں, پھر میرے آقا نے جب ہاتھ ملائے تو صحابی نے عرض کی بندہ نواز آپ کے ہر کام میں حکمت ہے, قربان جاؤں آپ کی صدا پہ اور قربان جاؤں آپ کی پہلے والی ادا پہ. معاملہ کیا ہے, پہلے آپ گلے میں رہے تھے پھر اچانک ہاتھ ملایا. تو حضور علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ صرف مسجد کے خادم کے لیے یا میرے لیے نہیں ہے, جو مسجد کے اندر مختص ہیں, کام کرتے ہیں مسجد کے اندر, قاری صاحب نے, میں ان کے, ہمارے لیے نہیں ہے. یہ اس وقت پہلے قیامت تک کے لیے آنے والے ہر امت کے لیے ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی دراصل بات یہ ہے, جب تم مسجد کی صفائی کر رہے تھے میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا, اس پہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی تھی, اور میں محمد چاہتا تھا کہ وہ رحمتوں کے جو ذرات ہیں, وہ بارش کے انوار و تجلیات کے جو ذرات ہیں, میں محمد کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لوں. لیکن جب میں سینے لگنے لگا تو تم نے جھاڑ جھوڑ کر رحمت کو واپس کر دیا ہے, کہ میں نے اس وجہ سے ہاتھ دیا. تو مسجد کی خدمت کرنا اتنا بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا کام ہے. مسجد کے اندر آپ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں, دنیاوی کلام سے پرہیز کیا جائے گا. مسجد کے آداب, اور اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ ساتھی ہمارے وضو کر کے آتے ہیں, اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو مسجد کے اندر آ کر وہ داڑھی کو ایسے کریں گے, ایسے کریں گے تو داڑھی کے بال جو ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر گرتے ہیں. یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے, ایسا کرنے سے پرہیز کیا جائے. بال مسجد کے اندر نہیں گرتے نہیں دینا, اور جو پانی گرتا ہے وہ مستعمل پانی ہوتا ہے, وہ بھی مکروہ ہوتا ہے. یہ کوشش کریں کہ آپ وضو خانے کے اندر ہی اپنے دیگر لوازمات جو بھی ہیں ان سے کھڑے ہو کر آپ مسجد میں آئیں, اور مسجد میں آئیں تو سب سے پہلے والی صف کو مکمل کریں, تاکہ جو آنے والے ساتھی ہیں وہ کندھے پھلانگ کر اگر آگے والی صف میں آئیں گے تو ان پر گناہ نہیں ہوگا, بلکہ جو آگے جگہ چھوڑ کر پیچھے بیٹھ گئے ان پر وہ گناہ ہوگا جو کندھے پھلانگنے کا گناہ ہے. تو یہ مسجد کے آداب ہے, اس کو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے, لیکن ٹائم ختم ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو مساجد محبت عطا فرمائے اور مساجد کی آبیاری کے لیے اپنے آپ کو لانے کی توفیق سے مالا مال فرمائے.